اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور نہ غمگین ہو، نہ فکر مند ہو، نہ رنجیدہ ہو، ہر طرح کی کامیابی اور سربلندی تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ، کامل مومن بن جاؤ. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی سربلندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. حاضرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آدمی جب قدرت الہی کے کرشموں پر غور کرتا ہے اور اپنی مرضیات اور خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے اور اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی سربلندی اور ہر طرح کی نعمتوں سے اسے سرفراز فرماتے ہیں، اور پھر اسے ہر چیز پر حاکم بنا دیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمینوں، آسمانوں، چاند، سورج اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اس سے بڑھ کر مومن کے لیے اعلیٰ مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کے لیے عظمت والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں اپنی مرضیات کو فنا کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جنہوں نے بھی اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا، اللہ
اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی کامیابی انہیں عطا فرما دی، اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حاکم بنا دیا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور دن بدن اسلامی حکومت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب مصر فتح ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر کا انتخاب فرمایا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا اور پھر وہاں پر آپ کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ مصر کے چند سرداران حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے ہمارے امیر المؤمنین، اے ہمارے آقا، دریائے نیل جو بہتا تھا اب وہ رک گیا ہے، اور یہ ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی دریائے نیل سوکھ جاتا تھا تو ہم ایک لڑکی کو اچھی طرح تیار کرتے، دلہن کی طرح اسے سجاتے اور اس دریا کے بھیڑ چڑھا دیتے تو وہ دریا پھر سے جاری ہو جاتا، دریا پھر سے بہنا شروع ہو جاتا۔ لہذا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں تو ہم اپنی روایت پر عمل کریں گے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ ساری کیفیت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط کے ذریعے لکھ کر بھیجی اور آپ سے مشورہ طلب فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 2 چٹھیاں لکھی، 2 لیٹر، 2 خط آپ نے لکھے۔ پہلا خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا اور دوسرا مسلمانہ نے عالم کے نام پر لکھا۔ چنانچہ آپ نے دریائے نیل کے نام پر جو خط لکھا اس میں یہ تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے امیر کی جانب سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ مسلمان تیرے پانی کے محتاج نہیں ہے، تیرے بہنے کے محتاج نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کے نام آپ نے یہ خط لکھا کہ اسلام کبھی بھی اس طرح کی رسم و رواج کو ادا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے گورنر مصر کے لیے فرمایا کہ میں نے جو دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے وہ خط آپ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر اس خط کو دریائے نیل پہ ڈالا جاتا ہے تو دنیا محو حیرت ہے کہ جو دریا خشک ہو چکا تھا، جو دریا بہنا بن کر چکا تھا، اب یہ معاملہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا خط اس دریا میں جاتا ہے، آپ کی چٹھی اس دریا میں ڈالی جاتی ہے تو فوراً وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کرشمہ کر دکھایا۔ ایک چھوٹی سی چٹھی میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس نے یہ کرشمہ کر دکھایا؟ تو یہی کہنا پڑے گا یہ نتیجہ تھا اس تعلیم و تربیت کا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی تعلیمات پر عمل فرمایا۔ اللہ اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آپ نے ہر عمل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے سربلندی عطا فرمائی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے سرفرازی عطا فرمائی۔ حاضرین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کی سربلندی کا یہ مقام ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، ایمان سے کہہ دو کہ آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ایمان سے کہہ دو کہ آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے انگشت مبارک کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پانی آپ کی انگشت مبارک میں سے
پانی بہنا شروع ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی کہ کنکریوں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، بے زبان کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور جانور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنی تکالیف کو بیان فرماتے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سربلندی عطا فرمائی ہے، ایسی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اور حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں کو بھی عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کامل ایمان والے بن جائیں، ہم مکمل طور پر مومن بن جائیں، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، ہر طرح کا عمل اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو پھر ہمیں بھی سربلندی مل سکتی ہے، ہمیں بھی شان و عظمت عطا ہو سکتی ہے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور آج کے جو دور حاضر سے ہم گزر رہے ہیں، آپ طرح طرح کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، کہیں پر مساجد پر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اپنے اپنے مذہب کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہیں پر لاؤڈ اسپیکر کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، کہیں پر 3 طلاق کا معاملہ ہے، کہیں پر شریعت کے حدود میں داخل ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی، ہر طرح سے مسلمانوں کو تباہ و تاراج کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، طرح طرح سے انہیں وہ مصیبتوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت بیت اللہ شریف میں بھی جب اسلام کی دعوت حضور پاک علیہ السلام نے دی تھی تو بیت اللہ شریف میں بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، کوئی حکمران میں اتنی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف میں کسی کو نماز پڑھنے سے روک سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم گنہگاروں پر کرم فرمایا ہے۔ اس وقت کے حالات کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوا کرتے کہ ان کے ساتھ تجارتیں بند کر دی جاتی، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا جاتا، طرح سے مسلمانوں کو تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں کی جاتی، لیکن ان مسلمانوں کا، ان صحابہ کرام ہی کا جذبہ تھا، ان کی ہی محبتیں تھی کہ حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے اپنے تعلق کو ایسا مضبوط کر دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی کامیابی سے انہیں سرفراز فرما دیا۔ اور حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ آج ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں موجود ہیں، آج ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اپنے جان کو قربان فرمایا، اپنے اہل و عیال کو قربان فرمایا، اپنی مال و دولت کو قربان فرمایا، ہر طرح سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اپنی جانثاری کا ثبوت پیش فرمایا۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کو لے لیجئے کہ ان کی شہادت کا معاملہ کیسا پیش آیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہید کرنے والا حضرت وحشی کے نام سے ہے، جو پہلے تو اسلام کے انکار کرنے والے تھے لیکن بعد میں پھر انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ حاضرین کرام، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو عالم یہ تھا کہ اس وقت ہندہ نامی ایک عورت تھی جو عتبہ بن شیبہ کی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ میں ضرور ان سے بدلہ لوں گی۔ امیر
حمزہ سے ضرور بدلہ لوں گی، میں ان کو کسی جنگ میں ضرور قتل کرواؤں گی۔ چنانچہ اس نے یہ ارادہ کر لیا اور حضرت وحشی سے کہا کہ اگر تم نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو میرے جسم پر جتنا بھی سونا ہے وہ تمام کا تمام سونا میں تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت وحشی جنگ احد میں جاتے ہیں۔ جب جنگ احد کا معرکہ پیش آتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جھاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب کفار و مشرکین کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے تو آپ نے کافر کو ناصر واصل جہنم کر دیا اور کئیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آپ آگے بڑھنے لگے تو حاضرین کرام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ نے ایک کافر پر وار کیا اور پھر اتر کر آپ نے اسے ختم فرما دیا، لیکن وہاں پر جو زمین تھی وہ اوپر نیچے نظر آ رہی تھی، اوپر نیچے زمین تھی، ایک لیول میں وہ زمین موجود رہتی جس کی وجہ سے جب آپ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں تو آپ کا پیر پھسل جاتا ہے اور آپ زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس موقع کو حضرت وحشی نے غنیمت جانا اور نشانہ لگا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناف کے نیچے کے حصے میں پیوست ہو جاتا ہے اور شدید درد اتنا درد شدید تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں پر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو لہرا رہے تھے اور اس کی طرف آپ لپکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نیزے کی تکلیف کی وجہ سے آپ وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ تو حضرت وحشی نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے تک بات ختم نہیں ہوئی۔ پہلے تو وحشی نے آ کر ہندا سے کہا کہ میں نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو وہ فوراً جنگ احد کے میدان میں آ جاتی ہے، میدان احد میں آ جاتی ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہے اور حضرت وحشی سے کہتی ہے کہ تم پہلے ان کے ہونٹ کاٹو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کی ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کے کانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو کاٹنے کے بعد اس نے اسے ایک رسی میں پرویا اور اپنے گلے میں ہار کی طرح باندھ لیا، اپنے پیروں میں پازیب کی طرح چین کی طرح پہن لیا اور اپنے ہاتھوں میں بھی پہن لیا، اور پھر وحشی سے کہا کہ ان کے سینے کو بھی چاک کر دو، ان کے سینے کو بھی چیر دو۔ تو حضرت وحشی نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو چیرا۔ تو پھر آپ نے کہا ہندا جو پہلے اسلام کی مخالف تھی لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسلام کو قبول فرما لیا، لیکن حاضرین کرام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے سینے کو چیر دیا گیا تو آپ کے سینے میں سے پھر کلیجے کو نکالا جاتا ہے، اور کلیجے کو نکالنے کے بعد ہندا کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو ہندا اسے اپنے منہ میں ڈال کر کچا چباتے جاتی ہے اور اسے تھوکتے چلی جاتی ہے۔ جب یہ خبر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچتی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو جاتے ہیں اور آپ پر غم کا ماحول طاری ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام آپ غور فرمائیں کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے ایسی شہادتیں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں، تب کہیں جا کر آج ہم اطمینان و سکون کے ساتھ اسلام کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اطمینان و سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام وہ وقت کو یاد کر کر دیکھیں کہ اس جنگ احد کے موقع پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوتی ہے، اور کیسا جذبہ ان مسلمانوں کے اندر موجود تھا کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بس اپنی جان کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی گلیوں میں یہ منادی کروائی کہ جنگ احد کی تیاری کے جانساروں کو دعوت دی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جاتے ہیں
اور جا کر وہاں پر دعوت دینے لگتے ہیں، جانثاروں کو جنگ کی دعوت دینے لگتے ہیں، تو جنگ کی دعوت دیتے دیتے جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو انہی گھروں میں سے ایک گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی اور ان کا ایک معصوم سا بچہ تھا جس کی عمر 60 یا 8 سال کی عمر تھی، معصوم سا بچہ ہے، اپنے والدہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں کہ تم میری تکلیف کو سمجھ سکو، میرے درد کو سمجھ سکو، میرے رونے کی وجہ سے تم اس کی کیفیت کو سمجھ سکو۔ چنانچہ لڑکا بار بار اصرار کرنے لگتا ہے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی مدینہ شریف کی گلیوں میں ندا دے رہے ہیں، جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں آج کوئی نوجوان موجود نہیں کہ جسے میں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں، اس لیے کہ میرے باپ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، میرے شوہر بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں کہ میں تمہیں جنگ میں لے جا سکوں، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ معصوم سا بچہ عرض کرنے لگتا ہے کہ امی جان آپ مجھے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جائیں، میں بھی حضور کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ تو والد محترمہ اپنے بچے کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو آپ اس خاتون کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کا تو کوئی کام نہیں ہے، حضور نے عورتوں کو دعوت دینے کا حکم نہیں فرمایا ہے، تم کیوں یہاں پر آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ننھے بچے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، حضور کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بلال حبشی نے ساری کیفیت بیان فرمائی تو پیارے آقا اس خاتون کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی نوجوان موجود نہیں، میرے باپ بھی شہید ہو گئے، میرے شوہر بھی شہید ہو گئے، یہ معصوم سا بچہ ہے جو بار بار اصرار کر رہا ہے کہ وہ آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے، آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ننھے معصوم کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور اس کے سر پر شفقت سے دست مبارک پھیرتے ہوئے بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور اس خاتون سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی اس بچے کو واپس لے جاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو، جب یہ جوان ہو جائے گا تو اسلام کے لیے پھر یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ اس خاتون کو رخصت کرتے ہیں تو یہ خاتون پلٹتی ہے، لیکن بچے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار میں جب کوئی سائل آ کر سوال کرتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، کبھی بے مراد یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ میں بھی اپنا دامن مراد آپ کی بارگاہ میں بھرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے سوال کے لیے، سوال پر میں آپ کی جان پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں کہ تم تلوار کو اٹھا سکو۔ تو بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ یقیناً میری عمر اتنی نہیں کہ میں تلوار کو اٹھا سکوں، لیکن یا رسول اللہ جب جنگ کے موقع پر کفار و مشرکین آپ پر تیروں کو برسائیں گے اور وہ تیر آپ کے قدموں کے پاس آئیں گے تو یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور ان تیروں کو آپ کے پاس آنے سے محفوظ کر دوں گا اور اس طرح اپنی جان کی قربانی آپ کی بارگاہ میں پیش فرما دوں گا۔ تو حاضرین کرام یہ قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں اور ان ماؤں کی بھی محبت کو سلام ہے، ان کی تربیت کو سلام ہے کہ 7 سال یا 8 سال کی عمر کے بچے میں ایسا جذبہ ان والدین نے رکھا تھا، ایسی تربیت ان والدین نے فرمائی تھی کہ وہ بچے حضور کی بارگاہ میں
اپنے آپ کو ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ آج وہ چھوٹے بچوں کی بات تو بہت دور کی ہے، آج ہم بڑی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے کہ اسلام کے لیے تو جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے 5 وقت کی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم فجر کے وقت میں جب مسجد کو آتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مسجدیں اپنی ویرانی کے نعرے بیان کرتی ہیں، اپنی ویرانی کی کہانیاں بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ پہلے کے مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی آسائش موجود نہیں تھی، کوئی آرام دہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس نرم گرم بستر بھی موجود ہے، ہوا کے لیے ہر طرح کی چیزیں آرائشیں ان کے پاس موجود ہے اور اپنا سر جھپانے کے لیے چھتیں بھی اچھی طرح موجود ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پوری طرح اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو لگاتے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آتے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے نرم گرم بستروں پر آرام تو کر رہے ہیں، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر دعوت دیتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر پکارتا ہے، تو ہمارے نرم گرم بستر ہمیں اس صدا کی طرف جانے نہیں دیتے۔ ہماری خواہشات، ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زبان سے تو محبت کے دعوے کرتے ہیں، زبان سے نعرے بازی تو بہت کرتے ہیں، نعرہ رسالت تو بہت بلند کرتے ہیں، حضور کے غلام ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب میدان عمل میں آنے کا وقت آتا ہے تو ہم میں سے کوئی وہاں پر نظر نہیں آتا، ہم میں سے کوئی وہاں پر نظر نہیں آتا، کوئی وہاں پر نہیں دکھتا۔ حاضرین کرام، اگر وہ وقت آپ کو واپس لانا ہے جو جنگ بدر کے موقع پر تھا، جنگ احد کے موقع پر تھا، کہ جنگ بدر میں یہ عالم تھا کہ 313 مسلمان ہیں، ان کے مقابلے میں 1000 کا جری لشکر ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے جن میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1000 ہے اور کفار و مشرکین کی تعداد 3000 سے بڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ بدر کے موقع پر 5000 فرشتوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی، ان جانثاران مصطفیٰ کی مدد فرمائی۔ اور جنگ احد کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی بھی آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنگ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی شمشیر عطا فرمائی، اپنی تلوار عطا فرمائی، اور انہوں نے اس کا اس طرح حق ادا فرمایا کہ لڑتے لڑتے حضور پاک علیہ السلام کی وہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی، آپ کی شمشیر ٹیڑھی ہو گئی۔ اگر آپ جنگ احد کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو بے شمار صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اور پھر حالت یہ تھی کہ جب شہیدوں کو دفن کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کیفیت اور حالت یہ تھی کہ اس وقت ان شہیدوں کے لیے مکمل طور پر کفن بھی موجود نہ تھا۔ اگر کسی کے سر پر کپڑا اڑایا جاتا تو پیر ان کے نظر آنے لگتے، پیروں کو ڈھانپا جاتا تو سر نظر آنے لگتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ تو اس طرح ان شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ آج ہمارے پاس ہر طرح کا آرام موجود ہے، ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، ہر طرح کی آرائشیں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، صرف زبان سے نعرے بازی نہ کریں، صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کو یہ بتلا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہو تو اس طرح بنو کہ جب وقت آ جائے تو اپنے جان کو بھی قربان کر دو، اپنے مال کو بھی قربان کر دو، اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کر دو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ تھوڑا بہت نعرے بازی کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ذرا تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا، ان کی عظمت اور سربلندی ایسی تھی کہ کسی معاملے میں
اگر مسلمان کا نام آ جاتا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ مسلمان کے سامنے آ کر کھڑا ہو، اس سے آ کر مقابلہ کرے، اس سے آ کر بات کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ان مسلمانوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما تھا، پیارے آقا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا تھا، اور ان کی رگ رگ میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت بسی ہوئی تھی، اور دنیا والوں کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھی سربلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طور پر وفادار بن جاؤ، حضور پاک علیہ السلام کے صحیح طور پر امتی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی محبت میں فنا کر دو، تو پھر تمہیں بھی یہ مقام مل سکتا ہے، تمہیں بھی یہ سربلندی مل سکتی ہے۔ اور کیا عجب ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر 5000 فرشتوں کے ذریعے ان جانثاروں کی مدد فرمائی ہے، ان صحابہ کرام کی مدد فرمائی ہے، تو آج بھی وہ وقت واپس آ سکتا ہے، آج بھی وہ حالات پھر سے پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کی مدد پھر واپس آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کامل ایمان والے بننے کی کوشش کریں، ہم کامل طور پر مسلمان بننے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر یہ تمام نعمتوں کے ہم حقدار بن سکتے ہیں، یہ تمام نعمتیں ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، مسجد میں آ کر نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہی اعمال ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بن سکتے ہیں، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سربلندی عطا کر سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، وقت کا تقاضا اور تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بچنا ہے، ان تمام حالات سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے، جس طرح قرآن مجید نے بیان فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جس طرح قرآن مجید نے فرما دیا کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ کئی انبیاء کرام حضور کے امتی بننے کی خواہش کیا کرتے تھے، حضور کے امتی بننے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے، حضور کا غلام بنا دیا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غلامی کا حق صحیح طور پر ادا کرنے والے ہو جائیں، حضور پاک علیہ السلام کے صحیح طور پر امتی بننے کی کوشش کریں گے، تو تب کہیں جا کر دنیا آخرت کی اور تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہم نے زمینوں کو، آسمانوں کو، چاند اور سورج ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے بنا دیا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں اپنی خواہشات کو فنا کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر چیز پر حاکم بنا دیتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے، کائنات کی تمام چیزیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ایک کان سے یہاں سے سن لیے، جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو دوسرے کان سے تمام باتوں کو باہر نکال دیں گے، تو یہ پھر کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو مصمم ارادہ کر کر جائیں کہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینوں میں مسجد کو آباد رکھا تھا، تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، ایسے ہی ہم ساری زندگی نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں
باتوں پر عمل کریں گے، یہ ارادہ کر کر یہاں سے جائیں، اور ایسا ارادہ کریں کہ مصمم ہو، پکا ارادہ کر کر جائیں اور پھر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی رفعتوں سے، عظمتوں سے، سربلندیوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ